چاند صاحب، سیاسی غیر یقینی کی صورتحال آپ سمجھتے ہیں ابھی بھی یہ معاملات ہیں، اور ساتھ ساتھ سیکیورٹی ایشوز اینڈ ایکسٹرنل جو شاکس ہیں ان سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں انتظامات یہاں پر؟ دیکھیں، ہم جہاں پہ یہ ساری چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک، وہاں پہ ایک بات کو مان رہا ہے کہ کسی حد تک معیشت کی حالت بہتر ہوئی ہے، لیکن ساتھ ساتھ وارن بھی کر رہا ہے کہ یہ آپ کے ایشوز ہیں جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں، دہشت گردی ہے، غیر یقینی ہے، عدم استحکام ہے، ویک گورننس ہے، ایکسٹرنل شاکس ہیں، فورن فرنٹ پہ ہمارے چیلنجز ہیں، یہ ساری، اور انفراسٹرکچر ہمارا بہت کمزور ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا بار بار اس کے بارے میں بات ہوتی ہے، اور پچھلے 3-4 سالوں میں خاص طور پہ بہت زیادہ بات ہوتی ہے۔ PDM 1 اور 2 گورنمنٹ کو دیکھ لیں اور موجودہ حکومت دیکھ لیں، دیکھا جائے تو یہ 2018 کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کنٹینیوسلی پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انویسٹر بھی نہیں آتے، اور عدم استحکام کی وجہ سے پھر غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں امپلیمنٹیشن سٹیجز پہ کیا ہوتا ہے، جو ایشورنسز انویسٹر کی دی جاتی ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، نتیجہ تن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو تھوڑے بہت ہمیں اکنامک فروٹس ہمیں ملتے ہیں وہ پھر ضائع ہو چلے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ کہ جو ادارہ جاتی لیول پہ آمنہ جو ADB نے بات کی ہے نا، دیکھیں سب سے زیادہ بات انہوں نے کی ہے آپ کا FBR کے بارے میں، کہ وہاں پہ جو سسٹم جس طرح کا ہے، مطلب ان کا یہ کہنا ہے کہ جی 2007 سے لے کے 2021 تک جو ریونیو تھا FBR کا وہ وہی تھا، یعنی 14 برسوں میں کوئی ریونیو میں اضافہ نہیں ہوا، اور ٹیکس ٹو GDP ریشو کے حساب سے جس طریقے سے ADB بتا رہا ہے کہ ریجن میں ہم سب سے کم ہیں، مطلب ایک زمانے میں 12, 12.5, 13% ہوا تھا، پھر آہستہ آہستہ یہ نیچے آنا شروع ہوا، اور بڑا خواب ہی ہوتا ہے کہ ڈبل ڈیجٹ میں چلا جائے، ٹیکس ٹو GDP ریشو 9.5% تک رہتا ہے۔ اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی 1 کروڑ آپ نے فائلر کی تعداد تو بڑھا دی ہے، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ ہے کہ ٹیکس نیٹ میں لوگ جو آ تو گئے لیکن ٹیکس انہوں نے ادا نہیں کیا یا کم ادا کرتے ہیں۔ اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو جو ریفارمز کرنی ہے، ساری دنیا آپ کو کہہ رہی ہے ریفارمز کریں، ٹیکسیشن کے نظام کو آپ بہتر کریں، اس کو آسان بنا دیں اس کو، اور پھر یہ ٹیکس بیس کی جو بڑھانے کی بات ہے اس کا طریقہ کار آپ نے طے نہیں کیا۔ سارے اسٹیک ہولڈر کو بلائیں، بٹھا کے بات کریں۔ آپ کی اکانومی کا سائز شرنک ہو رہا ہے، جس طریقے سے آبادی آمنہ بڑھ رہی ہے نا، اس لحاظ سے ٹھیک ہے، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اور GDP تقریباً 435 بلین ڈالر کی ہو چکی ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ یہ پچھلے کئی برسوں میں اور یہ اسی طرح ہی رہی ہے، 300-350 بلین ڈالر تک یہ نیچے بھی آئی ہے، پھر تھوڑی اوپر گئی ہے۔ اب اس کو دیکھتے ہوئے تو ہر آدمی یہ بات کہتا ہے کہ جو ضروری انسٹرومنٹ ہیں استعمال کرنے والے وہ آپ ضرور کریں۔ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ جو اداروں میں اسٹرکچرل تبدیلیاں آنی چاہیے، اسٹرکچرل ریفارمز آنی چاہیے، وہ نہیں آ رہی۔ نتیجہ تن یہ ہے کہ نہ انویسٹر کا کانفیڈنس بڑھ رہا ہے، عدم استحکام و غیر یقینی کی صورتحال، ایکسٹرنل فیکٹر تو ہیں، دہشت گردی پاکستان 40-45 سال سے لڑ رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ ایک ناسور ہے جس سے ہماری جان نہیں چھوٹ پا رہی ہے، اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ سیاسی جماعتوں کے نقطہ نظر مختلف ہے۔ PTI کہتی ہے کہ نہیں یہ لوگ اچھے ہیں، انہوں نے آپ نے دیکھا 45,000 لوگوں کو جو ہارڈ اینڈ کرمنل پہ تھے اس میں ان کو واپس بلایا، نتیجہ تن آج ہم دہشت گردی بھی بھگت رہے ہیں۔ بالکل انفرادی طور پر ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، بالکل، اور انسٹیٹیوشنلی کیا کیا کام ہو سکتے ہیں اس پر بھی احتشام صاحب نے بڑا اہم تجزیہ اپنا پیش کیا۔